دیکھیے حالانکہ مشرکین مکہ ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے نہیں تھے، کیا کرتے تھے؟ ان کے سامنے جا کر کے دعا مانگتے تھے، اور اس مقصد سے کہ یہ ہماری دعاؤں کو اللہ کے پاس پہنچائے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، وسیلہ یہ تو ڈھونگ ہے وسیلے کے نام کا، اللہ نے اس کو عبادت کہا۔ اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا کیا ہے؟ سراسر شرک ہے۔ مکہ کے مشرکین، ان کا ڈائلاگ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہماری صفات کریں گے۔ آج کے مشرکین کیا کہتے ہیں آپ ذرا بتائیے مجھے؟ آج کے مشرک جو قبر پرست ہیں، درگاہ پرست ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو بیچ میں رکھے ہیں تاکہ ہماری بات اللہ کے پاس پہنچائے۔ تو یاد رہے، اگر مشرکین مکہ کے کفار اور مشرکین مکہ اگر ناجائز وسیلہ مرے ہوئے لوگوں سے بات رکھنا ان کے سامنے، یہ کر کے اگر وہ قرآن کی نظر میں، ہماری نظر میں مشرک اور کافر ہیں، تو ہمارے گھر میں موجود ہمارا بھائی قبر پرستی کا ملوث اور درگاہ پرستی میں ملوث، وہ مشرک اور کافر کیوں نہیں؟ آئیے اس کے تعلق سے دلیل سنتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اور یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے اس کو عبادت کہا۔ کس کو؟ وہ لوگ جا کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، یہ قبر میں موجود مدفون یا یہ مورتی بنی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، پیغمبروں کی، اولیاء کی، بزرگوں کی یہ تصویر یا یہ قبر یا مورتی، یہ ہمیں جو ہے اللہ کے قریب کرے گی۔ اور اس لیے وہ جا کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین سے مانگتے اللہ سے ہی تھے، لیکن درمیان میں ان کو رکھتے تھے وسیلہ، جس کو آج ہم کہتے ہیں ناجائز وسیلہ، حرام وسیلہ۔ یہی شرک کی بنیاد ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس کو عبادت کہا، ان کے سامنے بات رکھنا، اور یہ بات اللہ کے سامنے رکھیں گے، اس کو ہی اللہ نے عبادت کہا۔ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیے حالانکہ مشرکین مکہ ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے نہیں تھے، کیا کرتے تھے؟ ان کے سامنے جا کر کے دعا مانگتے تھے، اور اس مقصد سے کہ یہ ہماری دعاؤں کو اللہ کے پاس پہنچائیں، بس یہی ایک مقصد تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، وسیلہ یہ تو ڈھونگ ہے وسیلے کے نام کا، اللہ نے اس کو عبادت کہا۔ اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا کیا ہے؟ سراسر شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور فرمایا، اور جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ شُفَعَاؤُنَا هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے شفارسی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ مکہ کے مشرکین، ان کا ڈائلاگ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہماری صفات کریں گے۔ آج کے مشرکین کیا کہتے ہیں آپ ذرا بتائیے مجھے؟ آج کے مشرک جو قبر پرست ہیں، درگاہ پرست ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو بیچ میں رکھے ہیں تاکہ ہماری بات اللہ کے پاس پہنچائے۔ یہی تو شرک ہے۔ قرآن نے اسی کو شرک کہا، اسی کو اللہ نے عبادت کہا، اور یہ حرام ہے۔ تو یاد رہے، اگر مشرکین مکہ کے کفار اور مشرکین مکہ اگر ناجائز وسیلہ مرے ہوئے لوگوں سے بات رکھنا ان کے سامنے، یہ کر کے اگر وہ قرآن کی نظر میں، ہماری نظر میں مشرک اور کافر ہیں، تو ہمارے گھر میں موجود ہمارا بھائی قبر پرستی کا ملوث اور درگاہ پرستی میں ملوث، وہ مشرک اور کافر کیوں نہیں؟ تو یہ انصاف کی بات ہے قرآن کی روشنی میں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے سفارش کے بارے میں کچھ بات بیان فرمائی۔